وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. دیکھیں میں اتنے آرام سے صرف اس لیے پڑھی ہوں تاکہ آپ ہر حرف کی آواز غور سے سن سکیں. اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو نہیں توجہ کر سکیں گے. اس لیے قرآن کے ایک ایک حرف کے ساتھ ساتھ آپ کی پینسل چلے گی اور اس پر آپ فوکس کریں آواز سے بھی، اور جب آپ پڑھیں تو تب بھی پوری توجہ سے، تو انشاءاللہ صحیح پڑھ سکیں گے. پھر سے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. پھر سے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا لفظ پہلے گزرا نہیں. زکوٰۃ کا روٹ ورڈ ہے زے کاف یہ. زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، دوسرا معنی ہوتا ہے بڑھانا، نشو نما دینا. یعنی پاکیزگی اور نشو نما دونوں کا مفہوم ہوتا ہے اس میں. اور یہاں مراد مال کی وہ مخصوص مقدار جو مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ایک مخصوص کوانٹٹی پر نکالی جاتی ہے. یعنی اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ورکعو اور رکوع کرو. رکع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، تواضع ظاہر کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا. یعنی جب آپ جھکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ بہت ہمبل ہیں، عاجز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں اصطلاحی معنی ہے. یاد رکھیے اس آیت میں صلاۃ، زکوٰۃ، رکوع سب کس معنی میں استعمال ہو رہے ہیں؟ اصطلاحی معنی میں. یعنی خاص فارم یا شیپ کے ساتھ جو عبادت ہے وہ مطلوب ہے. رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس مسکین بندے نظر آؤ، یعنی جو نماز با جماعت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یعنی اکٹھے نماز پڑھو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی با جماعت نماز پڑھو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز دین و دنیا کی ساری بھلائیوں کی کنجی ہے، جنت کی بھی کنجی ہے. نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ مال کو پاک کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس اور روح کی طہارت کا بھی ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو بھی وہی حکم دیے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے نماز اور زکوٰۃ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہود میں نماز کی تو کچھ نہ کچھ شکل موجود تھی، لیکن با جماعت نماز کرنے کا تو تصور ہی ختم ہو چکا تھا. زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا. یعنی بجائے اس کے کہ اپنے مال میں سے دیتے، الٹا سود لینے لگے تھے. آگے قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیل آئے گی. آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. پھر اسی طرح جو لوگ جماعت سے نہ پڑھیں نماز تو اس کے بارے میں بہت سخت حدیث آتی ہے بخاری میں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو خود آگ لگاؤں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو
کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو یہ عشاء کی نماز میں ضرور آتے. یعنی اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ مسجد جائیں تو وہاں سے واپسی پر ایک موٹی ہڈی یعنی ایک دن کے کھانا پکانے کے لیے گوشت یا اور کچھ نہیں تو 2 اچھے کھری مل جائیں گے تو یہ ضرور مسجد جائیں، کیونکہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان بھی لے آئیں گے، تو ضرور جائیں. یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ گوشت خریدنے کے لیے وہ کئی کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے. خاص طور پہ یہاں جب حلال نہیں ملتا ہوگا یا دور ملتا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں یا نہیں. وہ فلاں جگہ سے اچھا ملتا ہے وہاں تک جائیں گے، وہاں سستا ملتا ہے وہاں جائیں گے. اور اگر نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو جماعت سے تو عموماً مردوں کا حال کیا، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. اچھے بھلوں کا یہی حال ہے. تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا ورکعوا مع الراکعین. شکر ہے عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، اتنی سہولت دی گئی عورت کو. تو بہرحال نماز کا جو حکم یہاں دیا جا رہا ہے، جنرلی بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے اس کی نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات. اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اور اسی طرح زکوٰۃ چھوڑنے والوں کے بارے میں بھی آپ نے احادیث پڑھ رکھی ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے، تو قیامت کے دن وہی مال اگر سونا چاندی ہے تو سونے چاندی کی پلیٹیں بنا کے جہنم کی آگ میں تپا کے ان کے چہروں اور ان کی پیشانیوں اور ان کے پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں پر سے داغ لگائے جائیں گے. اور اسی طرح وہ گنجے ناک کی شکل اختیار کرے گا مال، اور ان کے جسم کو لپٹ کر ان کے جبڑوں کے اوپر کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. تو نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ بنیادیں ہیں دین کی. شروع میں آپ دیکھیں کہ ایک پیسے انداز میں کہا گیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، لیکن یہاں کیا ہے، حکم دیا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین.